ان الذین توفاہم الملائکہ، بے شک وہ لوگ جنہیں فرشتے موت دیتے ہیں، روح قبض کرتے ہیں، ظالمی انفسہم، اس حال میں کہ وہ لوگ اپنے نفس پر ظلم کرنے والے ہیں، یعنی گناہگار ہیں۔ تو جن گناہگاروں کو موت آتی ہے، فرشتے روح قبض کرتے ہوئے کہتے ہیں قالوا فیم کنتم، تمہیں کیا ہو گیا تھا کہ تم نے گناہ کیے، اللہ کی نافرمانیاں تم نے کیوں کی؟ قالوا، وہ کہتے ہیں مرنے والے گناہگار جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن گناہوں میں مبتلا ہیں، وہ کہتے ہیں کننا مستضعفین فی الارض، ہم تو زمین میں کمزور تھے، لوگوں کے پریشر میں آ کر ہم نے گناہ کیے ہیں۔ قالوا، فرشتے کہتے ہیں الم تکن ارض اللہ واسعۃ، کیا اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی؟ اگر وہاں نیکی پر عمل کرنا مشکل تھا تو ہجرت کر جاتے، دوسری جگہ چلے جاتے، اللہ کی زمین تو بڑی وسیع ہے۔ فتہاجروا فیہا، تو تمہیں چاہیے کہ تم اس میں ہجرت کرتے۔ فاولئک مأواہم جہنم، پس ایسے لوگوں کے عذر قابل قبول نہ ہوں گے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وساءت مصیرا، اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے پلٹنے کی۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول اس طرح ہے کہ مکہ مکرمہ میں بعض ایسے لوگ تھے جنہوں نے اسلام کا اظہار کیا، مگر جب ہجرت فرض ہوئی تو انہوں نے ہجرت نہ کی۔ اب کیا ہوا کہ مکے میں رہتے تھے، کافروں کی کھل کر وہ مخالفت نہ کر سکتے تھے۔ جب غزوہ بدر کا موقع آیا تو کافروں نے ان مسلمانوں سے کہا کہ چلو ہمارے ساتھ جنگ کے لیے، تو یہ کافروں کی مروت میں اور ان کے پریشر میں آ کر غزوہ بدر میں جنگ میں آ گئے، اور وہ کافروں کی طرف سے جنگ لڑے اور پھر مسلمانوں کے ہاتھوں مارے گئے۔ تو جب ان کی روحیں نکالی گئیں تو فرشتوں نے کہا رے تم مسلمان کہلاتے تھے اور تم کافروں کی طرف سے جنگ کر کے اپنے آپ کو تم نے تباہ کیوں کیا؟ تو وہ کہنے لگے کہ ہم تو کمزور تھے زمین میں، تو فرشتوں نے کہا کہ ہجرت کر جاتے۔ تو اس آیت کریمہ کے تحت مفسرین فرماتے ہیں جس جگہ پر انسان کو اپنے دین پر عمل کرنا مشکل ہو اور دوسری جگہ موجود ہو کہ جہاں پر چلا جائے تو اس کے دین کا تحفظ ہو سکتا ہے، تو اس پر فرض ہے، ضروری ہے کہ وہ وہاں سے ہجرت کر جائے، ورنہ گناہگار ہوگا۔ چاہے وہ امریکہ میں رہتا ہو، چاہے یورپ میں رہتا ہو، چاہے کہیں بھی رہتا ہو، دین پر چلنا اس کے لیے مشکل ہو جائے اور اس کے لیے یہ طاقت موجود ہو کہ وہ ہجرت کر سکتا ہو، تو ایسے ملک میں اس کے لیے جانا لازمی ہے کہ جہاں پر وہ اپنے دین کی تعلیمات، فرائض و واجبات کو ادا کر سکے۔ الا المستضعفین، ہاں جو لوگ کمزور ہیں، من الرجال، مردوں میں سے، والنساء اور عورتیں، والولدان اور بچے، لا یستطیعون حیلا، جو ہجرت کی طاقت نہیں رکھتے، ولا یہتدون سبیلا، اور وہ راستہ بھی نہیں جانتے، فاولئک عسى اللہ ان یعفو عنہم، بس یہی لوگ ہیں اللہ تعالی انہیں معاف فرما دے گا۔ وکان اللہ عفوا غفورا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے، عفو درگزر کرنے والا ہے، بخشنے والا ہے۔ ومن یہاجر فی سبیل اللہ، جب مسلمانوں سے کہا گیا ہجرت کرو تو وہ کہنے لگے کیسے کریں، یہاں ہمارا کاروبار، یہاں ہمارا مکان، یہاں ہمارے رشتہ دار، اب سب تو کافر ہیں، ہم سب کچھ چھوڑ کر ہجرت کر کے مدینے آ جائیں تو وہاں نہ تو ہمارا کاروبار ہے، نہ مکان ہے، نہ رشتہ دار ہیں، تو کیا کریں گے؟ ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص اللہ کی راہ میں ہجرت کرتا ہے تو اس کا بھروسہ اللہ کی ذات پر ہے، اللہ تعالی غیب سے اس کے لیے اسباب مہیا کر دے گا۔ آپ دیکھ لیجئے کہ جن مسلمان بھائیوں نے جب پاکستان بنا انہوں نے انڈیا سے ہجرت کی صرف اس وجہ سے اسلام کے تحفظ کے لیے، اپنے دین کے تحفظ کے لیے، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے پاکستان آ گئے، تو آپ ان لوگوں کو دیکھ سکتے ہیں کہ جو کچھ ان کے پاس انڈیا میں تھا اللہ تعالیٰ نے ہجرت کی برکت سے انہیں پاکستان میں اس سے زیادہ عطا فرمایا،
نہ ان کا گھر تھا، نہ کاروبار تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا. نیت اور اللہ پر بھروسہ ہونا چاہیے. وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جو کوئی اللہ کے راستے میں ہجرت کرے، یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعا، وہ زمین میں بہت زیادہ وسعت اور کشادگی پائے گا. ایک بوڑھے شخص تھے، مکے میں رہتے تھے لیکن تھے مالدار. جب انہیں یہ آیت سنائی گئی کہ جو لوگ ہجرت نہیں کرتے اور کافروں میں رہ کر وہ مر جاتے ہیں یا کافروں کے ساتھ مرتے ہیں، ان پر سختی کی جاتی ہے، صرف کمزور لوگوں کو ہجرت نہ کرنے کی اجازت ہے، تو انہوں نے غور کیا اور سوچا کہ میں ہوں تو کمزور، بوڑھا ہوں، لیکن چارپائی پہ میں لیٹ جاتا ہوں، 4 آدمی میں مقرر کرتا ہوں، انہیں مال دے دیتا ہوں، وہ مجھے اٹھا کر مدینے پہنچا دیں گے. تو یہ ان کا جذبہ بیدار ہوا. وہ چارپائی پہ لیٹ گئے اور اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کیا. اب وہ راستے میں تھے کہ راستے میں ان کا انتقال ہو گیا. تو مسلمانوں نے افسوس کیا، سوچنے لگے کاش وہ کامیاب ہو جاتے اور مدینے آ جاتے، ہجرت ان کی مکمل ہو جاتی. اور کافر ہنسنے لگے، مذاق اڑانے لگے کہ نہ ادھر رہے نہ ادھر رہے، وہ ہجرت میں بھی ناکام رہے اور اپنے گھر بار سے بھی محروم رہے. تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جو اپنے گھر سے نکلا اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرنے کے لیے، ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ، پھر اسے راستے میں موت آ گئی، تو اس کا اجر ضائع نہیں ہوگا. فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، پس اللہ تعالی اسے خوب اجر عظیم عطا فرمائے گا. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے. علماء بیان کرتے ہیں کہ انسان کا کام ہے کوشش کرنا، نتیجے کا وہ مکلف نہیں ہے. اس نے کوشش کی، اسے کوشش اور نیت کا ثواب دیا جائے گا. ہم بھی کوشش کریں. اس وقت پوری دنیا میں خصوصاً پاکستان میں بے حیائی عام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، مسلمانوں کو دین سے دور کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. تو ہم کوشش کریں بے حیائی کو ختم کرنے کی، ہم کوشش کریں قرآن کے نور کو عام کرنے کی. کوشش کرنا ہمارا کام ہے. اللہ تعالیٰ اس کوشش پر اور نیت پر انشاءاللہ ہمیں ثواب عطا فرمائے گا. اور اللہ تعالیٰ چاہے تو کرم ہو سکتا ہے، ایسا کرم ہو جائے کہ مسلمانوں کا بچہ بچہ نمازی بن جائے، بچہ بچہ سلطان صلاح الدین ایوبی بن جائے، بچہ بچہ محمود غزنوی بن جائے، محمد بن قاسم بن جائے. تو ہو سکتا ہے. اگر ایسا بظاہر نہ بھی ہو، کوئی بہت بڑی کامیابی نہ بھی ملے، تو نیت کا ثواب ضرور ملے گا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ انسان اپنے اعمال سے جنت میں نہیں جائے گا، اپنی نیتوں کی وجہ سے جائے گا. انسان عمل کتنے کر لے گا، اس کی جتنی طاقت ہے، اچھی اچھی نیتیں کر لے، کوشش بھی کرے. ہو سکتا ہے کئی اچھے پلان بنانے کے بعد وہ عمل نہ کر سکے، لیکن وہ نامہ اعمال میں تو نیکیاں لکھ دی گئیں. جب وہ نیکیوں کے پہاڑ دیکھے گا تو اسے بتایا جائے گا یہ تیری وہ نیتیں ہیں جو تو نے ارادہ تو کیا، کوشش بھی کی، لیکن تو اس پر عمل نہ کر سکا، تجھے اس کا ثواب دے دیا گیا.